محرم الحرام میں ہم چونکہ اتنے مصروف لوگ ہو گئے ہیں کہ بزرگوں کے ذکر کے لیے ہمیں دن مخصوص کرنے پڑے. بھئی رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے، ربیع الاول آئے گا تو نبی کریم کا ذکر کریں گے، ایسے ہی جو ہے جمادی الاولیٰ آئے گا تو صدیق اکبر کا ذکر ہو جائے گا، حج کے دن آئیں گے تو سیدنا ابراہیم کا ذکر ہو جائے گا. کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری اپنی مصروفیات زیادہ ہیں، اس لیے اہل بیت کو بھی ہم نے رکھ لیا محرموں تک. محرم آئیں گے تو اہل بیت کا ذکر کریں گے، اور ذکر بھی ہم نے صرف، ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے ہمیشہ اس چیز کو اجاگر کریں گے جو اختلافی ہوگی، جو اتفاقی ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. ہر شخص اپنی اہمیت جیسے گھر میں جتانا چاہتا ہے نا، الگ سے بات کرنی، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، محلے میں ایک الگ سے بات کرنی کہ تاکہ میری مشہوری ہو جائے. ایسا ہمارا مسلمانوں کا اجتماعی مزاج بن گیا ہے. ہم نے ذکر بھی اہل بیت جو ہے نا وہ صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے، ورنہ جو چیزیں اتفاقی ہیں ان کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا. مثلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں کیا ہوا، اس کی روایات کس نے کی، پورا ایک ناول بنایا گیا، پورا قصے کہانیاں جوڑی گئیں، وہ بیان کریں گے. امام حسین کی سیرت بیان نہیں کریں گے. ہر شخص یہ کہتا ہے امام حسین پہ ظلم ہوا، امام حسین نے دین بچا لیا، سنی شیعہ سب، امام حسین نے دین بچایا. ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کون سا دین بچایا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ جو دین انہوں نے بچایا وہ تو نہ شیعوں کے گھر ہے نہ سنیوں کے گھر ہے. جو دین انہوں نے بچایا تھا نا وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. یزید برا، یزید پہ لعنت، یزید کافر، اسی پہ لگے ہوئے، لیکن کام اول سے آخر یزید. نام امام حسین کا ہر شخص کہہ رہے یزید تباہ ہو گیا، یزید مر گیا، امام حسین جیت گئے، امام حسین صدا کے لیے زندہ ہو گئے، امام حسین یہ زندہ ہو گئی. ارے حسینیت ہے کیا؟ اب بتائیے، کوئی اختلاف کسی کو ہے کہ امام حسین نے پوری زندگی داڑھی مڈائی؟ کوئی ہے اختلاف؟ ایک دن امام حسین نے کبھی روزہ چھوڑا ہو؟ یہ اتفاقی چیزیں ہیں شیعہ سنی میں. ہر مسلمان، حتیٰ کہ کافر سے پوچھیں گے وہ بھی بتائے گا. امام حسین کے گھر والوں نے کبھی پردہ اتارا ہو؟ بھئی ہم میں سے اب ہر گھر میں بچی پیدا ہو کیا نام رکھنا ہے؟ فاطمہ. تقریباً میرے خیال میں 75% بچیوں کے نام شیعہ سنی میں فاطمہ، زہرا، بطول. اور زندگی سیدہ فاطمہ کا ساری، سب لوگ کہتے ہیں جی سورہ نے بھی کبھی بال نہیں دیکھے، اور ہمارے گھروں میں سورہ نے کبھی پردہ نہیں دیکھا، کبھی فاطمہ نامی عورت کے سر پہ چادر تک نہیں دیکھی. مسجد صرف نام لکھ دے آدمی شراب خانے پہ، اندر شراب ہو باہر مسجد، کیا وہ سواب مل جائے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو ناموں تک، حسین نام رکھنا ہے، علی نام رکھنا ہے، ابو بکر رکھنا ہے، عمر رکھنا ہے، لیکن کام کیا کرنے ہیں؟ بچیوں کے نام کیا رکھنے ہیں لیکن کام کیا کرنے ہیں؟ جو چیز اتفاقی ہے وہ کسی گھر میں نظر نہیں آتی. سیرت حسین، اسوہ حسین، کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی مخالفت سیدنا امام حسین نے کی اور ہم نے کبھی عمل کیا؟ تو ہم نے کیا سمجھا حسینیت یہ ہے 10 دن ذکر کرو، الٹی چارپائیاں بچھا لو اور کالے کپڑے پہن لو، ان کے نام کی ایک دیگ پکا لو، ان کے نام کے نعرے لگا لو، یزید کو اور صحابہ کو برا کہہ لو، یہی ہے حسینیت. بس ادھر 10 محرم گزرا،
ادھر ہمارے گھر سے ان کی تعلیم تو خیر 10 میں بھی نہیں تھی، ان کا نام بھی نہیں تھا۔ تو یار کم از کم یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اہل بیت نہ صحابہ، لڑائی ہر جگہ، جنگ و جدل ہر جگہ، صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، ہر شخص یہ یزیدی ہے، میں حسینی ہوں۔ کیا ہے تیرے میں حسینیت؟ تجھے ان کی شکل پسند نہیں آئی، تجھے ان کا طریقہ پسند نہیں آیا، نام ہے ایک۔ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا راستہ روکا ہو، کسی پہ ظلم و ستم کیا ہو؟ ہاں یہ کام ہے یزید کے، جھوٹ بولنا، تماشے کرنا، حسب کتابوں میں لکھا نا، بندروں کی لڑائی کراتا تھا اور کتوں کی لڑائی کراتا تھا اور شراب پیتا تھا، یہ کرتا، جو جو برائی ہے اس کے نام ڈال دی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو یزید کے گھر میں ہوتا تھا وہی ہمارے گھروں میں، جو حسین کے گھر میں ہوتا تھا وہ ہمارے گھروں میں نہیں، لیکن نام ہمارا حسینی منظر ہے گھر کا۔ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔